اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ گزرا جو کہ ادا نہیں کرنے دیا گیا، اور حکومت سندھ نے بالخصوص اس قسم کا لاک ڈاؤن نافذ کیا جس طرح سے کہ کرفیو، گرفتاریاں اور لاٹھی چارج تک کے آرڈرز تھے، اور ائمہ کرام کو دھمکیاں بھی دی گئی، اٹھایا بھی گیا۔ اور دوسری طرف انچولی میں اہل تشیع علماء کا اجلاس جاری، جس میں ان کی ویڈیو بھی نکل کے آ چکی ہے، وائرل ہو چکی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم حکومتی آرڈرز کو اور حکم نامے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم عزاداری اور ماتم اور جلوس نکالیں گے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے، ہمارے دو انتہائی سادہ سے مطالبے ہیں: صحابہ کرام کو گالی نہ دیں، تبرہ نہ کریں صحابہ پہ، اور دوسرا جو ہے دہشت گردی، بربریت اور یہ اہل سنت کا قتل عام چھوڑ دیں۔ دونوں کی نفی کر دی شہنشاہ نقوی صاحب نے اپنی ویڈیو میں آ کے، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں جی، ہم تبرہ نہیں چھوڑ سکتے، تبرہ ہمارے اوپر نماز اور روزے کی طرف فرض ہے، واجب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جیسے ان لوگوں کی ہمارے نزدیک تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ لوگ تو چونکہ منکرین زکوٰۃ ہیں، اور میں برسبیل تذکرہ اپنے بھائیوں، دوستوں کو، بزرگوں کو اور اہلیان پاکستان کو یہ بھی بتاتا چکوں کہ JDC والا جو ہم سے پیسے لے کے اہل سنت ہی کے قتل پہ خرچ کرتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایرانی دہشت گردوں کو، کمانڈروں کو، پاڑا چنار سے لے کے اور گلگت بلتستان تک، اور یہاں سے لے کے ایران شام تک دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے، ان کے نزدیک زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ آپ ظفر عباس سے کلمہ پڑھا کے پوچھیں کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ یہ لوگ تو ہیں ہی منکرین زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو اگر یاد ہو تو پہلا فتنہ جو اٹھا تھا وہ منکرین زکوٰۃ کا اٹھا تھا۔ تو ہمارے نزدیک جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اہل تشیع زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ لوگ خمس دیتے ہیں، وہ بھی جا کے ایران میں ساجد نقوی کے دور میں اسلام آباد میں باقاعدہ گھیراؤ ہوا تھا، اور یہ لوگ اس چیز سے مستثنیٰ ہو گئے تھے زکوٰۃ کے دینے سے، لیکن زکوٰۃ لیتے سب سے پہلے۔ دوسرا، شہنشاہ نقوی صاحب نے ویڈیو میں فرمایا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی معاونت دو شرائط پہ کی تھی۔ ایک تو سلیبس بدلنا ہے، مطلب پاکستان میں 75.90% سنی ہے، تو 76% سنیوں کا سلیبس ان کی اماں پہ بدلا جائے، اور دوسرا جو ہے وزارت اوقاف کے طرز پہ ان کو وزارت زیارات دی جائے کہ یہ جو دہشت گردی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے باقاعدہ لیگل وے میں ہو، اور یہ زیارات کے نام پہ جو دہشت گردی پاکستان میں اور کورونا پاکستان میں لے کے آئیں، اس طرح مزید آسانی سے اپنی کارروائیاں کر سکیں۔ اور تیسری بات میں شہنشاہ نقوی صاحب کو ڈائریکٹ خود مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ پر تبرہ واجب ہے اور آپ صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے باز نہیں آ سکتے، اس طریقے سے ہم پہ دفاع صحابہ واجب ہے، اور ہم گردنیں کٹا سکتے ہیں، دفاع صحابہ سے واجب نہیں آ سکتے۔ آپ کا مذہب گالی ہے، ہمارا مذہب آپ کو گالی سے روکنا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو گالی سے روکیں گے، اتنی جرت رکھتے ہیں۔ اور اب میں حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، 76% سنی، 76% کاروباری لوگ جو اہل سنت کے کاروباری لوگ ہیں، ان کی مارکیٹیں، بولٹن مارکیٹ آپ کے سامنے مصطفیٰ کمال کے دور میں جلائی گئی، یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، پوری دنیا نے دیکھا۔ گلگتی بلتی شیعہ لڑکے تھے جو جلوس میں آئے تھے، اور انہوں نے ہماری مارکیٹیں، دکانیں جلائی، املاک کو نقصان پہنچایا۔ ہم سارے اپنے گھروں میں محدود ہو کے بیٹھ جائیں صرف ان 5% ان روافظ کی وجہ سے کہ جن کے علماء ذاکرین ان کو بیچتے، خود جا کے ہلکا پھلکا سینہ پیٹ کے آ جاتے ہیں اور خود ماتم نہیں کرتے۔ جائے نا یہ ضمیر نقوی سے لے کے ساجد نقوی اور راجہ ناصر عباس سے لے کے ناظر عباس تک جو ہے سارے جا کے یہ شہنشاہ نقوی کریں، زنجیر زنی کریں، خنجر زنی کریں۔ کیوں نہیں یہ خود کو خنجروں سے مارتے اور قمہ کا ماتم، فلاں ماتم، وہ ماتم پبلک کو بتاتے ہیں؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ خود جا کے کریں، کاٹے خود کو۔ تو ہمیں ان کے پیٹتے پہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں ان کو آپ نیشنل اسٹیڈیم میں چھوڑ دیں، یا پھر ان کو آپ باندھ کے رکھیں اور ان کو ان کے علاقوں تک محدود رکھیں، کیونکہ ہمارے علاقوں میں آئیں گے پھر یہ ہمارے سامنے ہمارے صحابہ کو گالی دیں گے۔ راجہ بازار میں پنڈی میں ان لوگوں نے کیا، وہاں پھر طلباء کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، مسجد بھی جلائی اور بازار بھی جلایا، املاک کو نقصان پہنچایا۔ تو ان کو ان کے اسٹیڈیمز تک، ان کے علاقوں تک، ان کی مساجد، امام بارگاہوں تک انگریز چلا گیا۔ انگریز دور کے روٹ آپ اب ہمیں نہ دیں، انگریز کے تو ایک پٹھو تھے، میر جعفر، میر صادق، سارے ابن علقمی سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھیں، کون تھا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو آپ انگریز والے روٹ دے کے ان کو ہم پہ مسلط نہ کریں۔ ہم آزاد اور خود مختار پاکستانی ہیں، ہماری خود مختاری کو چیلنج نہ کریں۔ یہ لوگ بالکل جس طرح سے کہ شام میں ہوا تھا 85% سنی تھے، بشار الاسد نے گریجولی ان پہ روافظ افسران لائے 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 لائے، آج شام میں سنی محکوم ہے اور ظالم بشار جو ہے وہ حاکم ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، سلیبس بھی چینج کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہم سے لی جا رہی ہے، سوٹے بھی ہمیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے جمعے جیسا فرض کفایہ بھی موقوف ہو گیا، لیکن ان کا وہ ماتمی جلوس کے جو عبادت بھی نہیں ہے اس کو حکومت اجازت دینے جا رہی ہے۔ تو حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور ان کو محدود کرے، اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی فورم پہ کھڑے ہو کے اور مطالبہ کریں کہ 76% سنی جو میجورٹی میں ہونے کے باوجود اس وقت مائنورٹی کے انڈر میں آ رہا ہے، اس سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔